بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھرم بھی رکھنا ہے، تیری خوشی کے لیے تیرا غم بھی رکھنا ہے، اور وقت رنگوں کو بے نور کر دیتا ہے، چھوٹے زخموں کو بھی ناسور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور کرنا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے مولوی محمد ارباز گنٹور تلنگانہ اسٹیٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، الوداع اے جامعہ، اس عنوان پر اپنے احساسات اور اظہار خیال کو پیش کرے۔ تشریف لائے مولوی محمد ارباز گنٹور۔ مائک لگاؤ ذرا یہاں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر محترم اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اور کچھ ہی دیر میں داغ مفارقت ہونے والے ہم سفر ساتھیوں، جامعہ عقل کوہ کا یہ 47واں سالانہ اور 38واں دستار فضیلت کا عظیم الشان و محتم بالشان سالانہ اجلاس آج اپنے تمام تر رعنائیوں، جلوہ سامانیوں اور روح پرور فضاؤں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ خوشی و مسرت کے سمندر کی مست لہریں دل و دماغ میں موجزن ہیں، مگر انہی لہروں کے درمیان رنج و غم کی سرد ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ دل بوجھل ہیں، آنکھیں نم ہیں اور آواز لرزاں، کیونکہ آج اس دبستان علم و فن سے ہماری جدائیگی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ یہی تو عالمیت اور حدیث کے سال آخر کے طالب علم کا مقدر ہے کہ وہ ایک دن اپنے مادر علمی سے رخصت ہو۔ آج اس اجلاس کے ساتھ جامعہ میں ہماری تعلیمی زندگی کا ایک روشن باب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم دستور زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اس محبوب جامعہ کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ رفیقان درس، بہتر مستقبل کی تلاش میں رخت سفر باندھنا اگرچہ زمانے کا دستور ہے، مگر کیا یہ سچ نہیں کہ اپنے مادر علمی سے جدا ہونا ہمارے بس میں نہیں، مگر بادل ناخواستہ جدا ہونا ہے، کیونکہ دید کا دن ہے گلے آج تو مل لے زاہد، دید کا دن ہے گلے آج تو مل لے زاہد، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ دوستان باصفا، اب جب کہ ہم اگلی منزل کی طرف روانگی کا عزم کر چکے ہیں، جامعہ میں بیتا ہوا ایک ایک لمحہ ماضی کے دریچوں سے جھانک جھانک کر ہمیں پکار رہا ہے
تیری یادوں کے حسین پل کے سوا کچھ بھی نہیں، تیری یادوں کے حسین پل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 7-8 سال کا طویل عرصہ باد صبا کے ایک نرم خرام جھونکے کے مانند گزر گیا۔ یہ پیاری پیاری بھینی بھینی نکھت والی مبارک ساعات بس اب کھونے کو ہے، ختم ہونے کو ہے۔ آج اختتام کی منزل کا نشان چھونے کو ہے، اختتام کو پہنچنے کو ہے، مگر اس کی مہکتی یادیں، معطر رازداریاں اور خوشبودار باتیں دامن دل کو تھامے ہوئے ہیں۔ آنکھیں نم ہیں اور یہ دل پکار رہا ہے، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والا تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ یقیناً یادوں کا یہی اثاثہ ہمارے سفر مستقبل کا زاد راہ ہے۔ ہمارا یا تارے دل ہمیشہ اپنے اس مادر علمی جامعہ عقل قوا کے در و دیوار سے بندہ رہے گا۔ ہماری یہ محبت بار بار ہمیں اس مقدس فضا کی طرف کھینچ لائے گی۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اسی مادر علمی کے طفیل، یہاں ہمارے فکر کو سنوارا گیا، ہماری غلطیوں کو درست کیا گیا، ہماری نگاہوں میں مقصد کی روشنی بھری گئی۔ یہی ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کا حسن سمجھایا گیا، یہی سمجھایا گیا کہ زندگی عائش کا نام نہیں، زندگی عائش کا نام نہیں، زندگی خدمت کا نام ہے۔ آج ہم اپنے تمام مشفق و مربی اساتذہ کرام کی سراپا ممنونیت، انہوں نے ہمیں صرف پڑھایا نہیں، ہمیں ٹوٹنے سے بچایا، ہمیں گرنے سے سنبھالا، ہماری لغزشوں پر پردے ڈالے، راتوں کے سجدوں میں ہمارے لیے دعائیں کی۔ رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد ہی قوموں کے معمار ہمارے۔ اس خوشی و مسرت کے موقع پر اگر ہم ایک شخصیت کو فراموش کر دیں تو بڑی ناسپاسی ہوگی۔ ابھی سال گزشتہ کی بات ہے، ہمارے دلوں کے مرکز، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت وسطانوی کی بیماری کی خبر نے پورے جامعہ اور علاقے کے دلوں کو ہلا دیا تھا۔ دعاؤں کے چراغ جل اٹھے، آنسو بہے، سجدے لمبے ہوئے، اور ہر زبان پر ایک ہی التجا تھی، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے محسن کو شفا دے، ہمارے محسن کو شفا دے۔ مگر تقدیر نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ ایک وقت آیا کہ جب خبر ملی حضرت وسطانوی ہم سے رخصت، اس دن صرف جامعہ نہیں رویا بلکہ در و دیوار روئے، مسجدیں روئی، مدرسے روئے، علماء روئے، عوام روئے، اور سارا زمانہ رویا۔ موت اس کی تھی، کرے جس پہ زمانہ افسوس، جیسے کسی گھر کے چراغ بجھ جائے ایسے ہی ہمارے دل کا چراغ بجھ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے حضرت جیسے رونے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ بڑے حضرت رجلم بکا تھے، وہ فقیر تھے لیکن دل کے بادشاہ تھے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
بڑے حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی خدمت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قرآن کریم ہم کو دلاسا دے چکا ہے ایک بہت بڑے غم کا۔ وہ کون سا غم ہے؟ وہ موت کا غم ہے۔ وہ سب سے بڑی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ صحابہ کے سامنے اندھیرا چھا گیا، موت کا اندھیرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما محمد الا رسول کی آیت کا چراغ لے کر آئے اور ایک لخت اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا۔ بالکل اسی طرح جامعہ ہازہ میں حضرت وسطانوی کی موت سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس ڈراؤنے اندھیرے میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو چراغ عطا فرمائے۔ رئیس الجامعہ استادنا المکرم خادم الخیر والامہ سیدنا و سندنا حضرت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی اور نائب رئیس جامعہ حضرت مولانا اویس صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم حضرت وسطانوی کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے سخت، نازک اور ناموافق حالات کے باوجود بھی جس استقامت، حوصلے اور اخلاص کے ساتھ جامعہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، وہ ہم سب کے لیے مثال اور حوصلے کا سرچشمہ ہے۔ انہوں نے طوفانوں میں چراغ کو بجھنے نہیں دیا اور آزمائشوں کے اس ہجوم میں جامعہ کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کی بے لوث محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں علماء و محدثین پیدا فرمائیں اور دین کی خدمت کے لیے انہیں مزید استقامت، بصیرت اور کامیابیوں سے نوازیں، آمین۔ رفیقان درس، آج کے اس خوشی و مسرت کے موقع پر ہم اپنے والدین کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی تمنائیں قربان کی، اپنی خواہشات کو دفن کیا، صرف اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو۔ ماں نے آنکھیں سکائی، باپ نے پسینہ بیچا، گھر کی غربت چھپائی اور ہم یہاں بیٹھ کر حدیث شریف پڑھتے رہے۔ ہم گواہ ہیں کہ ہماری ماؤں نے راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی۔ ہمارے باپ نے قرض کا بوجھ اٹھایا مگر وقت پر ہمارے اخراجات ادا کیے۔ یہ سب قربانیاں، انمول قربانیاں ہیں، یہ سب کے سامنے آیا ہے، آیا رانچے بیاں، یہ کسی دلیل کے محتاج نہیں۔ ہمارے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا، کبھی بھوک کی شدید احساس، کبھی شدت کی تھکن، کبھی جیب خالی، کبھی جوتے بھی پھٹے ہوئے، اور ایسے بھی دن آئے کہ نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ پیسوں کا کوئی انتظام تھا، اور ہم چادر اوڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے رات گزار دی۔ لیکن ہم نے ان تمام قربانیوں کو اس علم کی خاطر قبول کیا۔ ہم کہتے ہیں بھوک بھی دیکھی، فاقہ بھی دیکھا، مگر ایمان کی مٹھاس ان سب پر بھاری ہے۔ لوگوں کو کیا خبر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مجاہدات ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کا راز ہے۔ اب وقت ایسا ہے کہ ہمارے ساتھیوں سے بھی جدا ہونا ہے، جو کبھی ہنس کر گلے لگاتے تھے، جو کبھی رو کر گلے لگاتے تھے،
وقت بڑی برق رفتاری سے گزر رہا ہے، جذبات سیلاب کی طرح امڑ رہے ہیں، مگر انہی ٹوٹے پھوٹے سچے جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس شعر کے ساتھ کہ بچھڑنا تو مقدر تھا، بچھڑ جاتے مگر لیکن، بچھڑنا تو مقدر تھا، بچھڑ جاتے مگر لیکن، یہاں لمحات ایسے ہیں کہ آنسو تھم نہیں سکتے، تمہارے ساتھ یہ موسم بھی فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم بھی فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد اب یہ موسم ہمیں بہت رلائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔